4 साल बाद मीडिया निकाल लेगा, पता ही ना चले किसी को। स्पीकर साहब, कल तो आए इसाक साहब और एक बम गिराकर चले गए, तो उनको वो रुके भी नहीं, आपने मुझे वक्त भी नहीं दिया। उनको तो मुबारकबाद पेश करनी थी यहाँ आने पर कि 4 साल कैदो बंद की सऊबतें उठाईं और उसके बाद वो आए और यहाँ पर हमें भले बम ही गिराया मगर अपना चेहरा दिखा दिया। तो जनाब स्पीकर, इधर जिससे भी पूछा उन्होंने कहा कि भाई ये जो IMF से मुआहदा हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और ये है वो है, तो मैंने भी कोई तनकीद नहीं करनी थी। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होता तो नहीं देख सकते, हालांकि गो कि इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, तो लेकिन मैंने सिर्फ वज़ीर ख़जाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप मुझे बजट बना के दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। सर, ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं हैं, उससे गुजरते ही नहीं हैं, और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? डेली एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक, एक तस्वीर ट्विटर पर डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिया है उन लोगों से। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल के लिए यहीं पर ही थे। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा रूल है कि जो हुकूमत है वो यहीं बैठी रहे और अपोजिशन के वो बेंच हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में इन बेंचेस में, इन चेयर्स में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बैठने वाला बोलता है और वहाँ पर जाकर सुम्मुन बुकमुन उम्यून बन जाते हैं ये लोग, इनकी जुबान नहीं चलती। और यही जब मैं वहाँ पर बैठ के हुकूमत पर तनकीद करती थी तो यहाँ पर सब बैठे डेस्क बजाते थे। आज जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर हुकूमत पर तनकीद करती हूँ तो उन सबको प्रॉब्लम होता है। तो जनाब स्पीकर, इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी, इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कल मैं एक ग्रोसरी शॉप तक गई थी, वो भी कोई F6 नहीं गई थी, यहाँ कोई चाइना मार्केट के पीछे कोई दुकान है, वहाँ पर जाकर आप लोगों की तकलीफ, उनकी आंखों से उनका अंदाजा लगा लें। मुझे यहाँ पर कल ये करंट डेफिसिट और खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे, मैं या आप अपने हलके में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अयाशियों से तुम लोग इस हाल तक पहुंचे हो, अब तुम ही लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कुर्बानी तुम लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो हलाल जानवर की जायज़ है, तस्मीन हम हलाल हैं, जिनकी कुर्बानी नहीं है उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब आप देख लेंगे कि यहाँ पर उठते ही जो बोला था, मैं आज इस फोरम पे अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग फंक्शनल और सदर पीर पगारा और सदरुद्दीन शाह की तरफ से मैं आप बिलावल साहब को मैं दावत देती हूँ कि आप सिंध से महंगाई मार्च शुरू करें, हम आपके साथ हैं। और मैं अपने एमक्यूएम के भाइयों को, ये वक्त है अपनी महाजर कौम के सारी गिले दूर करने का कि तब भी आप लोगों के साथ थे महंगाई के लिए और आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ बातें करेंगे। यहाँ पर मेरी कुछ मेंबरान से बात हुई है, नाम नहीं लूंगी मैं। एक से मैंने कहा कि कल तुम डेस्क तो ना बजाते, सुन ली थी तकरीर, कहता गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब का कसूर है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची 2 दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे हैं और एक बाइक है, वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा। इन्होंने यहाँ पर वो कहते हैं ना कि शहद में घोल घोल के यहाँ पर सारा ये बजट बता दिया। मैं वैसे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती इसलिए कि उसमें जज्बात नहीं होते, वो रीडिंग होती है। जैसे कल परसों ये वजीर खजाना साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा, दूसरे के ऊपर, और पीछे यहाँ पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क पे जा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मैं उस दिन नहीं थी, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर को कि जिन्होंने एटलीस्ट इन 2 वजारतों के कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए।
یہ ایسے نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی نہیں رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے؟ اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کیے تھے؟ آئی پی پیز کے معاہدے تو انہوں نے کیے. اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی تو سیلاب آ گیا. تو جناب اسپیکر مجھے معاف کر دیجئے, جس وقت سیلاب آیا تو اس وقت تو ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے. 75 کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے. اور مزے کی بات ہے, پلیز مطلب میں بہت آرام سے بات کر رہی ہوں, کوئی طنز نہیں کروں گی, کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے. کیا آئین کے آرٹیکل 3 آئی تھنک 27 یا 35 36 آگے, کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے؟ کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر؟ ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر؟ مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکے ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں. اور یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں. کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان, یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی, اب میں کس سے آزادی مانگوں؟ کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر اعظم تھے, نہ وزیر خارجہ تھے, نہ دفاع منسٹر تھے, اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا. اور جو مودی کی کہانی سنا رہے تھے, مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے, میں تو اس وقت آئی تھی, میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں. ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹیکسیز کی بات کریں, جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے, مشروبات پر. ارے میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں تاکہ ریونیو بھی ملے پاکستان کو. میٹھے مشروبات, غریب روزہ رکھ کے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے روح افزا پینے کی یا وہ کر کے, اور انہوں نے کہا باقی چیزوں پہ ٹیکس نہیں لگا. مرغی گوشت مہنگا نہیں ہوا, وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے. جناب اسپیکر, ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھر کول ہے یہ گیم چینجر ہوگا, اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا. وہ کیا گیم چینجر ہوگا؟ نہیں, اس کو حلال کرتے, میٹھا تو غریب پیتے ہیں, آپ لوگوں کو اس کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا چاہیے. تو جناب اسپیکر, یہ سب بیٹھ کے اس کے مسئلے کو, جناب اسپیکر یہ ایسی بات کرتے ہیں یہاں پر. اب میں سائرہ بانو نام ہے, ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں. ان سب کی آواز کے ساتھ ان کو ان کا کورم یاد دلاؤں گی, جو یہاں پر 5 دن لگاتار آپ کرو تو حلال, فرق نہیں پڑتا نا, دل دکھا ہوا ہو تو تب نا. میں آپ کو اپنا شہداد پور میں 2 ہفتے پہلے, 1 ہفتے میں 4 خودکشی ہوئی ہے. اور میں اس ایوان کے سامنے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ ویل آف ہیں, بٹ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں. میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسج کیا اور اس نے بولا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں. اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے, میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے نہیں ہے, میں ان کی میں بات کر رہی ہوں. جناب اسپیکر, کل میں گئی تھی, وہ جس بندے نے 4 ٹماٹر اور 4 آلو لے کر 400 اس کے پاس نہیں تھے, اس نے پرس نکالا, میں شرم سے گڑ کے مر گئی. 272 لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ V8 اور بڑی بڑی گرینڈ کروزر کو 500 لیٹر پیٹرول دینا. غریب کو آپ نہیں وہ کریں. دوائیاں تو وہ دوائی نہیں ملتی, سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا. میں پلیز آپ مار دیں, آپ پلیز مار دیں. یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو, اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چٹ چٹ کی. Honorable Speaker, مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ان لوگوں سے, ان کے بھوسا بھرا ہوا دماغ میں. Honorable Member, آپ مجھے ایڈریس کریں. اور نہیں سر, یہ ایسے بولتی کوئی کام ہے نہیں, پارٹی میں کوئی پوچھتا ہے نہیں, اور یہاں پر آ کے صرف یہ 4 الفاظ بول کے اور اس کو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم نے بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا ہے. مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ آپ جاری رکھیں. تو آپ مجھے بتائیں, اشرافیہ تو چلی جائے گی یہاں سے, تو ہم بدماشیوں کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے ہیں, یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزت نیلام ہو. ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا, بچے تو بکتے تھے, عزتیں بھی نیلام ہوتی تھی. آئی ایم سوری, بھلے آپ ایکسپینس کر دیجئے گا الفاظ, پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھے, اب کھلے عام ہوں گی. اور میں عزت نہیں بولوں گی, جسم فروشی بولوں گی, کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے, پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں. سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بک رہی ہوتی.
تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے 5 سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا 10 سال تک برداشت کر لو تو پھر بھی تسلی ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے. سر آپ نے تو بچوں سے جینے کا آئی ایم سوری بھلے آپ ایکسپینس کر دیجئے گا الفاظ, پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھے اب کھلے عام ہوں گی, اور میں عزت نہیں بولوں گی جسم فروشی بولوں گی, کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے, پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں, سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بکری ہوتی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے 5 سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا 10 سال تک برداشت کر لو تو پھر بھی تسلی ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے. سر آپ نے تو بچوں سے جینے کا حق چھین لیا ان لوگوں نے. 20,000 والا کیا کرے گا؟ اور انصاف کی آپ بات کرتے, میں تو عدالتوں والی انصاف یا اس چیز کی ابھی وہاں تک تو میں گئی نہیں. آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں, یعنی کہ میری اگر آمدن 10 لاکھ روپے مہینہ آتا ہے, میں بھی وہی مرغی خرید رہی ہوں 800 روپے کلو, اور میرا ڈرائیور بچل جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے وہ بھی 800 خرید رہے ہیں. وہ دودھ 200 روپے کلو میں بھی لے رہی ہوں, 200 کلو وہ بھی لے رہے ہیں. میں گھر میں اب گروسری نہیں لاتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بھرے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے. 2-2 کلو کی چیز منگوا لیتی ہوں کہ جاؤ بیٹا سامنے سے لے کر آ جاؤ. تو آپ مجھے بتائیں, مطلب تھوڑا سا جینے کا حق دے دے, خدا پاک کو جا کے جواب دینا. یہاں پر آپ آیتیں پڑھاتے ہیں, آیتیں پردہ کر چکی ہیں, آیتیں پردہ کر چکی ہیں. ابھی یہ کہتے ہیں وہ تکری نا, یہ ان کو شرم نہیں آتی, رات کے اندھیرے میں پیٹرول کا پمپ گراتے ہیں, تو وہ بھی ضرور رات کے اندھیرے میں پیٹرول کا پمپ گراتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, چشمہ نہیں تھا, میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, شاید میں رات کو روئی ہوں, اللہ پاک نے میری دعا سن لی. پتہ چلا وہ پچھلے تھے میسیجز نا, جب وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے. اب سب کچھ جائز ہے, سب کچھ حلال ہے. یہاں پر بہت ترکی ہمارے بھائی ہیں, اور شکر الحمدللہ شام کا نام بھی لیا, کیونکہ پہلے 1 ہفتہ تو اس بیچارے کا نام ہی نہیں تھا. پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے ڈالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا. وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا, اور وہ ریاست ماں جیسی ہے, ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں, ان کے لیے وہ کھڑے ہیں. دبی ہوئے عوام کے لیے ہم اظہار یکجہتی کے لیے بے چین ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو مری ہوئی فاقوں سے عوام ہے اس کے لیے کوئی دل میں درد نہیں ہے. تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہوئے, انہوں نے ابھی بولا کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے, 1,80,000 سے کیا. تو لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ, یہ جو گاڑیاں, یہ فیول کارڈ, ان کی تام جھام, ان سب پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. دیکھو خدا کا خوف کر لے, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا, لیکن یہ بے فضول ہے. میں کس کو اشاریہ سناؤں گی کہ 13 پوائنٹ یہ ہوا, موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے, وہ ٹرانسپیرنسی نے یہ بولا وہ بولا. ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے, سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے, سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے, لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں. تو یہ یہاں پر پلیز, مطلب اب تقریباً سال ہونے والا ہے, آپ بھی کہتے رہے, لیکن یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی. میں کچھ لوگوں کا, آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی, آپ یقین نہیں کریں, مجھے اس آڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. سب جائیں بھاڑ میں, لوگ عوام مر رہی ہے, آپ اس کو دیکھیے. میرے پاس تو کوئی ظاہر ہے وہ اتنے نہ اشاریے ہیں, نہ میں نے معاشیات اتنی پڑھی ہوئی ہے. کالج نہیں تھا وہ, ایسے ہی وہ کالج تھا, سائنس کالج نہیں تھا, آرٹس کالج تھا, سمجھ بھی نہیں آتی تھی. معاشیات ایگزام تھا, 30 نمبر تھے, 3 گریس مارک ملے تھے, 33 نمبر ہیں معاشیات کے. اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان معاشی جانور ہے, لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں, گھریلو عورت ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب آئی ایم سوری, یہ سب بکواس ہے یہ جو بتا رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا, اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا. جس وقت کھانا بنانے یا کچن میں کھڑے نا, اس وقت آٹے